بہت شکریہ. اچھا آصف صاحب، آپ اپنا کائنڈلی جو آپ کے پاس منشور ہے آپ دینا چاہیں تو ضرور، پھر اسی طرح رضوان صاحب کو بھی وقت دیں گے. دیکھیں جو آپ بات کر رہے تھے آپ ناصر بھائی جس چیز کے اوپر اس وقت اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کولیکٹیو دیکھیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا بات کی ہے تو اسلام آباد کے اندر اس وقت 3 لیگل باڈیز جو ہیں وکلاء کی باڈیز کام کر رہی ہیں. ان میں سے نمبر 1 جو ہائیسٹ باڈی ہے وہ اسلام آباد بار کونسل ہے، جس کا جو رول ہے وہ لائسنسنگ اتھارٹی اور کیا نام ہے ریگولرائزیشن آف لائرز ہے. وہ ایک ریگولیٹری باڈی اور لائسنسنگ اتھارٹی ہے، اس کا ایک اپنا ڈومین ہے. اسی طرح اسلام آباد بار اس کی ایک اپنی ڈومین ہے. ان کا کام جو بیسیکلی ہے وہ ویلفیئر آف وکلاء ہے. جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بات کرتا ہوں تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک انٹلیکچوئل فورم ہے جو وکلاء کے، لیگل سوسائٹی کے، عدلیہ بین ایک جو انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے، انٹلیکچوئل فورم ہے، اس کا یہ ایک ادارہ ہے جس کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ وہ نمبر 1 ایڈوکیٹ جنرل کا آفس جو ہے اس کو ریگولرائز کروایا جائے. سیکنڈلی اسلام آباد کے اندر تمام صوبوں کی طرح پروسیکیوٹر جنرل کا آفس ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. مجھے الحمدللہ ہم نے 2017 میں جب میں جوائنٹ سیکرٹری تھا تو ہم نے پروسیکیوشن برانچ جو ہے وہ بنوایا، جو اللہ کے فضل سے اس وقت پروسیکیوشن برانچ ورکنگ کر رہی ہے اسلام آباد کے اندر. لیکن اس کے اوپر جو اس کا ریگولیٹر ہے یا سپروائزر ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل کا آفس ہے. اور پروسیکیوٹر جنرل کا جو آفس ہے اس کا عہدہ جو ہے وہ جج آف دا ہائی کورٹ کے ایکول. ہم اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جیسے باقی صوبوں کے اندر، دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف دا کنٹری، لیکن آج بھی اگر آپ کو کسی کرمنل کیس کے اندر فورینزک کی ضرورت پڑے تو آپ کو لاہور فورینزک لیبارٹری کے اندر جانا پڑتا ہے. اسلام آباد میں کیوں نہیں ہے؟ اسلام آباد ایک الگ کیپٹل ٹیریٹری ہے. آج بھی ہم جو کرمنل کیسز کے اندر جو ہمارے عدالتوں کے اندر جو ملزمان آتے ہیں ان کو جب جوڈیشل کیا جاتا ہے تو ان کو راول پنڈی اڈیالہ جیل کے ساتھ، بھائی اسلام آباد کی جیل کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ بالکل ہی ایک لاوارث شہر ہے کہ یہاں پہ وکلاء کے اور لیگل فرٹرنیٹی کے اور جوڈیشل سیٹ اپ کے جو بیسک ادارے ہیں وہی اسلام آباد کے اندر ابھی نہیں ہیں؟ تو پھر ہم باقی کے کام کیا کر سکتے ہیں؟ آخری عرض یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ باقی صوبوں کو ہائی کورٹ کی بنیاد پہ دیا گیا ہے. بلوچستان کی ایک باری آتی ہے، سندھ کی ایک باری آتی ہے، کے پی کے کی ایک باری آتی ہے. آج بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کی جو سیٹ اسلام آباد کو دی گئی ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کو دی گئی ہے. کیوں جناب؟ ہمارا پنڈی کے ساتھ کیا لنک ہے جوڈیشل؟ پنڈی والے ہمارے بھائی ہیں. اب پنڈی اور اسلام آباد کے جو انتخابات ہیں وہ دوستیاں یاریاں ایک جیسی ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آلریڈی پنجاب کے پاس 2 سیٹیں ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کی، تو یہ تیسری سیٹ وہاں پہ کیوں دے دی گئی؟ وائی ناٹ اسلام آباد کا اپنی جو الگ سے سیٹ ہو کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ صرف اسلام آباد سے ہو، وہ میرے اسلام آباد کے وکلاء میں سے ہو، اے گروپ سے ہو یا بی گروپ سے ہو، لیکن وہ ہو تو اسلام آباد سے. آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے ذمہ داران ہیں، وہ کون سے قائدین ہیں جنہوں نے اسلام آباد کا اپنا پیٹ کاٹ کے پنڈی کو دے دیا تھا؟ ان سے بھی تو پوچھا جائے نا کہ بھائی جان آپ نے کن شرطوں کے تحت یہ سیٹ اور کس بندے کو جتوانے کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سیٹ جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ شیئر کی تھی؟ جی رضوان صاحب کون سے قائدین ہیں؟ جی سر ایسی سی پی جو ہے، ایسی اچھا وہ یہ سب کو پتا ہے. بات کمپلیٹ ہو جائے تو اپنا شیئر پوائنٹ اور مائی ایجنڈا دینا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اور اس کے بعد دیکھیں ایسی سی پی کے ساتھ مل کر ہم نے انشاءاللہ پہلے بھی کام کیا تھا، اب بھی ہم کام کریں گے کہ وکلاء کے لیے مواقع پیدا کیا جائیں. اسلام آباد کے اندر ملٹی نیشنل اینڈ نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں، تو اسلام آباد کے وکلاء کے لیے وہاں پہ مواقع پیدا کیے جانے چاہیے. اور تمام ایگریمنٹ میں نے پہلے بھی کیا، جتنے بھی یہاں پہ پراپرٹی ریلیونٹ ایگریمنٹ ہوں ان کے اندر وکلاء کو پارٹی بنایا جانا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، صلاحیت دی ہے کہ ہم بار اور بینچ کے درمیان جو ایک خلا ہے، جو ایک گیپ ہے،
اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بار از دا مدر آف بینچ. وکلاء میں سے ججز جو ہیں وہ عدلیہ کے اندر جاتے ہیں. آپ وکلاء کو اور بار ایسوسی ایشن کو عدلیہ بالکل ڈسون نہیں کر سکتی. یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا بار ایسوسی ایشن کو ڈسون کر کے. اسی طرح وکلاء کا جو سارا سیٹ اپ ہے، جو وکلاء کی زندگی ہے، جو ان کی ساری رول آف لا، سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اور انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کے جو جدوجہد ہے، وہ عدلیہ سے الگ ہو کر بالکل نہیں ہو سکتی. ہم عدلیہ، وکلاء اور اس معاشرے کے تمام جو لیگل سٹونز ہیں یا لیگل پلرز ہیں، ان کے درمیان ایک بونڈ کا کام کریں گے. اور سب سے آخر میں یہ عرض کروں گا ناصر بھائی، یہ جو آج آپ وکیل ہیں، میں وکیل ہوں، جو جج صاحبان ہیں، جج صاحبان کی تنخواہیں، وکلاء کی فیسیں، یہ پولیس کا نظام، یہ سارے کا سہرا جو ہے یہ اس ملک کے لیٹیگنٹ کے لیے بنایا گیا ہے. جب تک اس ملک کا اصل سٹیک ہولڈر اس جوڈیشل سسٹم کا وہ لیٹیگنٹ ہے، اگر لیٹیگنٹ جو ہے وہ اس جوڈیشل سسٹم سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو میری اور عدلیہ کی اور آپ کی تمام جدوجہد جو ہے وہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے. اگر آج کا دن، آج بھی پاکستانی سوسائٹی کا ایک لیٹیگنٹ جس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، اگر وہ آج بھی یہ جملہ کہتا ہے ظالم کے خلاف یا حق غصب کرنے والے کے خلاف کہ میں تمہیں قیامت والے دن مل لوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے تم سے حساب لے لوں گا، اٹ از آلسو اے فیلئر آف جوڈیشل سسٹم آف دا کنٹری. دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ اگلے بندے کو کہتے ہیں آئی ول سی یو ان دا کورٹ، کیونکہ وہاں کا جوڈیشل سسٹم اور لیگل سسٹم اور وکلاء کا، بار ایسوسی ایشن کا، عدلیہ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہاں کے ایک عام آدمی کو اپنے جوڈیشل سیٹ اپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس ہے. لیکن یہاں پہ جب کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں قیامت والے دن دیکھ لوں گا. میں آخری بات ختم کرتا ہوں، میرے بھائی نے بھی ٹائم دینا ہے. پچھلے دنوں جوڈیشل کانفرنس ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں ملک بھر کی عدلیہ کے تمام جج صاحبان، 5 ہائی کورٹس بشمول اے جے کے، جی بی، پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان کے تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، جج صاحبان اور سپریم کورٹ کے تمام ججز، ملک کی تمام ماتحت عدلیہ کے جج صاحبان وہاں پہ موجود تھے. اور جس سیشن کو ہیڈ کر رہے تھے جو سینئر موسٹ جج ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو یہ سوال میں نے ان سے پوچھا کہ جناب ڈو یو تھنک دیٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر آف دا جوڈیشل سسٹم از سیٹسفائڈ ود دا پرفارمنس آف جوڈیشری؟ تو آنریبل جج صاحب نے کہا کہ میں یہ سوال آپ جج صاحبان کے سامنے رکھتا ہوں، آپ میں سے جو مطمئن ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. آپ بلیو کریں گے کہ کسی ایک جج نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تو مجھے یہ میں کیا پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ جناب والا، اگر آپ اس ملک کے جوڈیشل سسٹم سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو وہ جو بیچارہ ٹنڈو اللہ یار کا، سندھ کا، دادو کا، شیخو پورہ کا، یا کراچی کے دور گوٹوں کا، یا بلوچستان کا ایک تربت کا یا کوئٹہ کا، کیسے شہری مطمئن ہوگا آپ کے جوڈیشل سسٹم سے جب انصاف کرنے والے مطمئن نہیں ہیں؟ تو سب سے بڑھ کر یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ لیٹیگنٹس کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہم تمام کو، وکلاء کو، ججز کو، لیگل سٹاف کو اور تمام آئینی اور قانونی اداروں کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی کہ جو ملک کے جوڈیشل سسٹم کا سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے لیٹیگنٹ، اس کو ہم نے سیٹسفائیڈ کرنا ہے. اور جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تب تک میری جدوجہد اور عدلیہ میں بیٹھے ہوئے فاضل جج صاحبان کے کی صرف نوکری تو میں کہہ سکتا ہوں لیکن اس کو منصب قضا نہیں میں کہہ سکتا. لہٰذا ان تمام چیزوں کو آگے لے کر چلنے کی اور اللہ کے فضل سے ان پر عمل درآمد کرنے کی میں صلاحیت رکھتا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بار نے مجھے اپنا نمائندہ منتخب کیا، تو میں انشاءاللہ اپنے ایجنڈے پہ عمل درآمد کر کے رہوں. تھینک یو.